والے چاہتے ہیں نا تو پھر مل کر کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جو چاہتا ہے جو جس کا حضور سے جتنا تعلق ہے نا جی، یہ تو ہر بندے کو خود کو پتا ہے کہ میرا حضور کے ساتھ کتنا تعلق ہے. بس جس کا جتنا تعلق ہے اتنی محبت سے خوش طبیعت کے ساتھ مل کر کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. چیک کیجئے گا ماڑی شریف والوں کس کس کی تار گنبد خضرا سے جڑ گئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. خود کو چیک کیجئے، اپنا معائنہ کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. طبیعتیں کھولیے تاکہ میں نعت پڑھ سکوں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں. خود کو چیک کیجئے، اپنا معائنہ کیجئے، خود کو ٹٹولیے کس کی کیفیت کیا ہے. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینے بلا لیجئے. جو جانا چاہے مل کے کہے سبحان اللہ. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینے بلا لیجئے. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے بلا لیجئے. حجرہ عائشہ حجرہ عائشہ حجرہ عائشہ حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار ان کو کرا دیجئے. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار ہم کو کرا دیجئے. حجرہ عائشہ حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار ہم کو کرا دیجئے. سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ. ماڑی شریف والوں میں نے چند نالائق لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سانپ کی شکل میں ایک عاشق مصطفیٰ غار میں چھپا بیٹھا تھا. اس انتظار میں تھا حضور کب تشریف لائیں میں دیدار کروں. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے جواب دیجئے گا جو سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگ مارے وہ حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ مل کے یار مل کے. جو میرا بیٹھا ہے وہ تو بولے جو سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگ مارے وہ حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ جس نے کل سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگ مارا آج ماڑی کی دھرتی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو وہ حضور کا عاشق نہیں ہے. اور جو آج ڈنگ مار رہا ہے اس سے یارانہ کیسا، اس سے یارانہ کیسا، اس سے تعلق کیسا، وہ حضور کا عاشق کیسا ہو گیا. آئیے سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ غار میں منتظر کب سے تھا آپ کا. غار میں پہرا تھا پیار صدیق کا.
اگر تم ماڑی شریف والے تھک نہیں گئے نا تو میرے اگلے مصروں پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اگر آپ تھک چکے ہیں تو انسانی تقاضا ہے, بشری تقاضا ہے, میرا آپ پر گلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں, تھکے ہوئے نہیں ہیں, میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانا چاہیں, محبت کا اظہار کیجیے گا, مجھے خوشی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں, سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ غار میں منتظر کب سے تھا آپ کا, غار میں پہرا تھا پیار صدیق کا, کل بھی دشمن تھا, جا کے کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. دشمن ابو بکر کی حالت تو دیکھیے, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. آصف رضا علوی جیسے کتوں کے بھونکنے سے سیدنا ابو بکر کی شان میں فرق نہیں آ سکتا. کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, بولے ہاں بولے, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. ماڑی والو, انگلینڈ نہیں, امریکہ بھاگ جائے تب بھی کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. آج کے سانپوں کو یہ بتا دیجئے, کل بھی دشمن صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. آج کے دشمنوں کو بتا دیجئے, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. یہ جملہ کہنا, تھکاوٹ دور کیجئے, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. ہاں ہاں, دنیا کے کسی عہدے پہ پہنچ جائے, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں. آج کے دشمنوں کو بتا دیجئے. اور چکوال والو, ماڑی شریف والو, میں نازنین قسم کا نعت خواں نہیں ہوں, بس مجھے نعت خوانی میں بھی حق نوازی رنگ اچھا لگتا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں, اس رنگ کو سن لیجئے جو میں کہنا چاہتا ہوں. نہ ملے گا خدا, دشمن صدیق کی بات کر رہا ہوں, اس لیے محبان صدیق اپنے چہروں پہ مسکراہٹ سجائے. جو صحابہ کا غلام ہے وہ مسکراہٹ سجائے چہرے پہ. میں دشمن صدیق کی بات کر رہا ہوں. ہاں, اگر کسی کا یارانہ متاثر ہو رہا ہے, I am sorry, کیونکہ میرا تعلق بھی متاثر ہوتا ہے. میں اپنا تعلق صدیق سے متاثر نہیں کر سکتا, میں ابو بکر سے اپنا تعلق متاثر نہیں کر سکتا. شعر سنیے, میں کہہ رہا ہوں, نہ ملے گا خدا, نہ ملے مصطفیٰ, نہ ملے گا خدا دشمن ابو بکر کو, نہ ملے گا خدا, نہ ملے مصطفیٰ, اس کو جنت کی نہ ہی لگے گی ہوا. اگلے مصرے ہیں اور ماڑی شریف والے ہیں. ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے آپ کے ساتھ, اور وہ تعلق وجہ صحابہ کی محبت ہے. آئیے, میں دو مصرے کہہ رہا ہوں, عرفان عزیز صاحب یہ نہ بولیں, آپ خاموش رہیں گے تو دکھ لگے گا. کیا کہہ رہا ہوں, نہ ملے گا خدا, نہ ملے مصطفیٰ, اس کو جنت کی نہ ہی لگے گی ہوا. جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو, میری بات کی تائید کرو تو ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا. سنیے سنیے, جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو, جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو, اس کے کانوں پہ دو چند لگا دیجئے.
خلیفہ بلا فصل کو. ارے اسے دلیل سمجھ میں آتی، اس سے بڑی دلیل ابو بکر کی عظمت پر کیا ہے کہ وہ حضور کے پہلو میں جنت میں آرام فرما رہے ہیں. اس سے بڑی عظمت پہ کیا دلیل دیں ہم؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت پر اس سے بڑی دلیل کیا دیں؟ وہ دلیل نہیں سمجھتا، وہ دلیل نہیں سمجھتا. بولو وہ دلیل پھر کیا کرنا ہے؟ جو بھی پھونکے خلیفہ بلا فصل کو. چہرے ٹھیک کیجئے، چہرے ٹھیک کیجئے. جو بھی پھونکے خلیفہ بلا فصل کو، اس کے کانوں پہ دو چاند لگا دیجئے. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے بلا لیجئے. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار ان کو کرا دیجئے. اور جو بھی مردہ کہے، بات عقیدے کی ہے، عنوان سے ہٹ کے. جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو، چھوڑیے نہ کبھی ایسے غدار کو. اس کے سینے پہ چڑھ کے میرے سے تو دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دیجئے. میں تڑپ کر یہاں اور سنیت کا علم لہلہانے لگے. سنیت کا علم لہلہانے لگے. رفضیت کا قلعہ تھر تھرا. پھر میں کہہ رہا ہوں سنیت کا علم لہلہانے لگے. سارے نہیں سنی بولے، صرف اصلی سنی، اصلی سنی. سنیت کا علم لہلہانے لگے. یوں سنیت کا علم لہلہانے لگے. رفضیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے. جس کے تعلقات خراب ہوں مت بولے، پھر کہہ رہا ہوں سنیت کا علم لہلہانے لگے. رفضیت کا قلعہ تھرانے لگے. سنیت کا علم لہلہانے لگے. رفضیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے. کب؟ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا میرے دوستو ایک پر زور نعرہ لگا دیجئے. درود پاک ڈیری دے دے جلدی جلدی. میری قسمت ہے کہ میں آخری وقت اسی ماں ٹائم ملنا ہے تھا کہ تے پیچھے بزرگ بھی انہاں ڈاڑے ڈاڑے رکھے ہونے اس واسے ماں بڑا ڈار لگنا بڑھیں کولو. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم. یار غار نبی
یار غار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی یار غار نبی ہاتھ اٹھائیے نا جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے یار غار نبی یار غار نبی آپ خاموش رہتے ہیں صحابہ کا دشمن صحابہ کو لاوارث سمجھ بیٹھتا ہے تبھی تو کتے جیسی زبانیں نکالتا ہے مل کے کہیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی یار غار نبی یار غار نبی یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ غم گسار نبی غم گسار نبی جی غم گسار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے اور عقیدہ سنیے جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو شیر خدا کا بھی ہے پیشوا 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 رازدار نبی رازدار نبی جی رازدار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری اور حضرت تشریف لے آئے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے مرحبا کہتے ہیں بات مکمل کر رہا ہوں ہوا ہجرت کی شب حکم سرکار کو ایسا کہیں کوئی سن نہ لے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ صحابہ کی محبت سینوں میں بسائے بیٹھے ہیں کہیں معاہدے ٹوٹ نہ جائیں کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں کہیں بزنس نہ خراب ہو جائے ہوا ہجرت کی شب حکم سرکار کو اپنی چادر دو حیدر کرار کو اچھی گل مکئی اچھی ہوا ہجرت کی شب حکم سرکار کو اپنی چادر دو حیدر کرار کو میرا محبوب ساتھ لے لو ساتھ لے لو ساتھ لے لو ساتھ لے لو ابو بکر دلدار کو ساتھ لے لو ابو بکر دلدار کو پہرے دار نبی پہرے دار نبی پہرے دار نبی تیری کیا بات ہے غار ہے غار میں گئے غار ہے میں حضرت کی موجودگی میں ان کے علم کا سارا ان کی شفقت کا سارا لیکن اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے اچھا نہیں آپ نہیں بولتے تھکے ہوئے میں حضرت سے بات کر لیتا ہوں غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے کیوں غار کو جنت کی گلزار کیوں کہہ رہا ہوں غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے
اب اس سے آسان کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، ماڑی شریف والوں زہر پاؤں میں زہر پاؤں میں زہر پاؤں میں، یہ ہے صدیق اکبر، زہر پاؤں میں زہر پاؤں میں زہر پاؤں میں، زانوں پہ سرکار ہے، زہر پاؤں میں زہر پاؤں میں، زانوں پہ سرکار ہے، پہرے دار نبی پہرے دار نبی پہرے دار نبی پہرے دار نبی جی پہرے دار نبی، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، جیدی بھائی کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ، علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے، آپس میں ان کا، بہت مختصر کر رہا ہوں، آپس میں ان کا خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ، آپس میں ان کا پیار الفت تو دیکھو، محبت تو دیکھو لوگو، اخوت تو دیکھو، صدیق ہیں گر حاکم صدیق ہیں گر حاکم، قاضی علی ہے، علی حق کا، شادی علی کی اچھی، طبیعت خوش ہوئی تو اچھی، شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی، دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے، آئیے آخری بات، آج کی ملاقات کی آخری بات، آپ میں سے جس کو اللہ نے بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے بیٹوں کو آپ کا فرما بردار بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور خیر کا باعث بنائے۔ جب بیٹے پیدا ہوئے تھے اللہ نے آپ کو جب بیٹا دیا تھا، نام کس کے نام پہ رکھا تھا؟ دشمنوں کے ناموں پہ یا محبوبوں کے ناموں پہ؟ ماڑی شریف والوں آپ بہت سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے ناموں پہ نہیں رکھتے ہو، سمجھدار ہونے اس لیے مولا علی نے بھی تو یہی کیا ہے، باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہے، مولا علی کے محبوبوں کا نام لینے لگا ہوں، خاموش رہیں گے، آئندہ تعلق ختم کر کے جائیں گے ہم، پکی بات ہے، باخبر ہو، کیونکہ جو ابو بکر عمر کا نہیں، جو مولا علی کا، مولا علی کے محبوبوں کا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمارے یارانے ہیں اسی در کی نسبت سے، باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہے، بیٹے علی کے نام ابو بکر اور عمر، باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہے، بیٹے علی کے نام ابو بکر اور عمر ہے، بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ السلام علیکم۔